پاکستان تحریک انصاف اس وقت ملک بھر میں حکمران ہے، لیکن تمام سرویز کے مطابق اس کی مقبولیت کا گراف تیزی سے گر رہا ہے۔ 2008 کے انتخابات کے بعد کچھ ایسی ہی صورتحال پیپلز پارٹی کی حکومت نے بھی دیکھی تھی، جب پنجاب میں آخری 2 سالوں میں اس کی مقبولیت زمین سے جا لگی تھی اور نتیجتاً 2013 کے انتخابات میں اس کا صوبے سے تقریباً صفایا ہو گیا تھا۔ تحریک انصاف ابھی اس نہج تک تو نہیں پہنچی، لیکن حالیہ ٹرینڈ سے یہی ثابت ہو رہا ہے کہ عوام میں اس کا بیانیہ بکنا اب بند ہو چکا ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں ضمنی انتخابات میں ابھی چند دن باقی ہیں، لیکن اس دوران سندھ اور بلوچستان کے ضمنی انتخابات ہوئے ہیں اور یہاں سے آنے والے نتائج حکمران جماعت کی نیندیں حرام کرنے کے لیے کافی ہیں۔ منگل 16 فروری کو سندھ کی 2 اور بلوچستان کی 1 صوبائی نشستوں پر ضمنی انتخاب ہوا۔ یہ درست ہے کہ پیپلز پارٹی سندھ کی دونوں نشستوں سے 2018 کے انتخابات میں جیتی تھی اور بلوچستان کے ضلع پشین کی سیٹ بھی متحدہ مجلس عمل کے امیدوار نہیں جیتی تھی، لیکن ضمنی انتخابات کے نتائج اس کے باوجود حکمران جماعتوں کے لیے انتہائی بوکھلا دینے والے ہیں۔ سندھ میں کراچی کی ملیر سے صوبائی اسمبلی کی نشست PS 88 پر انتخاب ہوا، جبکہ سانگھڑ سے صوبائی اسمبلی کی سیٹ PS 43 کے لیے انتخاب لڑا گیا۔ کراچی کی یہ سیٹ 2018 کے انتخابات میں پیپلز پارٹی کے غلام مرتضی بلوچ نے جیتی تھی۔ ان کے مخالفین میں پاکستان تحریک انصاف کے محمد رضوان خان نے 16,386 ووٹ حاصل کیے تھے، جبکہ غلام مرتضی بلوچ نے 22,561 ووٹ لے کر فتح اپنے نام کی تھی۔ دیگر جماعتوں میں تحریک لبیک پاکستان کے رضوان احمد نے 7,694 ووٹ حاصل کیے تھے، جبکہ متحدہ قومی موومنٹ کے سید عبدالحسن نے 5,207 اور مسلم لیگ نواز کے محمد احسان نے 4,961 ووٹ حاصل کیے تھے۔ لیکن قریب 2.5 سال بعد 2021 میں ضمنی انتخابات میں پیپلز پارٹی نے تو اپنے ووٹوں کی تعداد نہ صرف برقرار رکھی بلکہ جنرل الیکشن کے مقابلے میں زیادہ ووٹ حاصل کیے۔ اس کی ووٹوں کی تعداد بڑھ کر 24,251 ہو گئی، جو کہ جنرل انتخابات میں لیے گئے ووٹ سے قریب 1,600 ووٹ زیادہ ہیں۔ لیکن دوسری جانب دوسرے نمبر پر رہنے والی پاکستان تحریک انصاف اس بار دوسری پوزیشن بھی برقرار نہ رکھ سکی اور اس کی جگہ تحریک لبیک پاکستان نے لے لی۔ تحریک لبیک پاکستان نے الیکشن میں 6,090 ووٹ حاصل کیے، جو کہ پچھلے الیکشن سے کم ہی تھے، لیکن تحریک انصاف تیسرے نمبر پر رہی۔ اس کے ووٹس کی تعداد کم ہو کر 4,870 رہ گئی ہے، جو کہ جنرل انتخابات میں لیے ووٹوں سے 11,500 ووٹ کم ہے۔ دوسری جانب ضلع سانگھڑ میں ہونے والے انتخابات میں پیپلز پارٹی کے جام محمد علی خان نے 2018 انتخابات میں 44,737 ووٹ لیے تھے اور یہ اس حلقے سے فاتح ٹھہرے تھے۔ ان کے مقابلے میں گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے جام ذوالفقار علی نے 28,488 ووٹ حاصل کیے تھے۔ لہٰذا اس حلقے میں پیپلز پارٹی کی فتح کا مارجن 16,000 سے کچھ ہی زیادہ تھا۔ لیکن ضمنی انتخاب میں تو صوبے کی حکمران جماعت نے مخالف کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ اس حلقے میں ایک تو PTI اپنے اتحاد سے باہر آ کر سولو فلائٹ پر گئی اور اس کا نقصان بھی اٹھایا کہ جنرل انتخابات میں لیے گئے 28,000 سے زائد ووٹوں کے مقابلے میں اسے اس بار محض 5,230 ووٹ ہی نصیب ہو سکے، جبکہ پیپلز پارٹی کے ووٹوں کی تعداد میں اضافہ دیکھنے میں آیا، جہاں اس نے اپنے گزشتہ انتخابات میں لیے گئے ووٹوں سے قریب 500 ووٹ زیادہ لے کر 45,240 ووٹوں پر اپنی گنتی مکمل کی۔ کہا جا سکتا ہے کہ ضمنی انتخابات میں صوبے کی حکمران جماعت کا پلڑا عموماً بھاری رہتا ہے، لیکن ایسا پشین میں دیکھنے میں نہیں آیا، جہاں جمعیت علماء اسلام کے امیدوار نے 24,965 ووٹ حاصل کیے، جو کہ اس حلقے میں 2018 کے انتخابات کے نتیجے میں کے مقابلے میں قریب 14,000 ووٹ زیادہ تھے۔ یہاں سے 2018 میں متحدہ مجلس عمل کے پلیٹ فارم سے سید محمد افضل آغا نے انتخاب لڑا تھا اور 10,810 ووٹ حاصل کیے تھے۔ ان کے انتقال کے بعد سید عزیز اللہ آغا کو جمعیت علماء اسلام کا ٹکٹ دیا گیا تھا، جنہوں نے یہاں پر صوبے کی حکمران جماعت بلوچستان عوامی پارٹی کے امیدوار عصمت اللہ ترین کو قریب 18,000 ووٹوں کی برتری سے شکست دی۔ یہاں پر اپوزیشن جماعت نے انتخابی مارکا مارا۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ضمنی انتخاب 1-2 حلقوں کا مقابلہ ہوتا ہے اور اس کی بنیاد پر ملک بھر کی صورتحال کا اندازہ لگانا ممکن نہیں، لیکن یہ نتائج یقیناً ایک عام آدمی کی سوچ کا پتہ دینے کے لیے کافی ہیں، جب جیتنے والے امیدوار کو عام انتخابات کی نسبت زیادہ ووٹ مل رہے ہیں۔ حکمران اتحاد میں شامل PTI اور BAP کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہونا چاہیے۔ اگر اسی قسم کی صورتحال پنجاب میں بھی دیکھنے میں آئی، جہاں مسلم لیگ نواز کی 2 سابقہ جیتی ہوئی نشستوں پر اس کا مقابلہ ہونے جا رہا ہے، تو یہ بھی یاد رہے کہ اپوزیشن جماعتیں اس بار مل کر انتخابات لڑ رہی ہیں اور حال ہی میں مریم نواز ڈسکا گئیں تو یہاں اسٹیج پر ان کے ساتھ مسلم لیگ نواز کی قیادت ہی نہیں، عوامی نیشنل پارٹی کے افتخار حسین اور پیپلز پارٹی کے قمر الزما قائرہ بھی موجود تھے۔ یہ انتخابات مستقبل کی انتخابی مہم کا ایک نقشہ بھی پیش کر رہے ہیں، جہاں اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم سمجھی جانے والی پاکستان تحریک انصاف کے خلاف PDM کی جماعتیں مل کر الیکشن لڑیں گی۔
یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ عمران خان اس کے بعد مکمل طور پر کھیل سے باہر ہو چکے ہیں، ان کی حکومت کے ابھی 2.5 سال باقی ہیں اور مستقبل قریب میں قبل از وقت انتخابات کا کوئی امکان بھی دکھائی نہیں دے رہا۔ ایسے میں وہ اپنی جماعت کی تنظیم سازی کو بہتر کر کے بھرپور مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن فی الحال نظر یہی آتا ہے کہ اپوزیشن جماعتیں عوام کی حمایت و تائید کے ساتھ پی ٹی آئی کے لیے انتخابی میدان میں ناقابل شکست ہوتی جا رہی ہیں۔